رب تبارک و تعالی ہیڈ کوارٹر سے پاک، برانچ سے پاک، حدودوں سے پاک، لمٹ سے پاک، جگہ سے پاک، ان چیزوں سے پاک ہے وہ. اور قرآن کی جس آیت کو دلیل بنایا وہ آیت یہاں دلیل بنتی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ آسمانوں سے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آسمانوں میں، ارے جناب آسمان فرشتوں کا مرکز ہے، فرشتوں کا ہیڈ آفس ہے، چلیے انہی کی زبان میں، اللہ کا نہیں ہے. اور دنیا میں جتنے کام ہوتے ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے ہوتے ہیں. پانی برسانے پہ فرشتہ متعین ہے، سورج کے چلانے اور نکالنے پہ فرشتہ ہے، ہواؤں کو چلانے پہ فرشتہ متعین ہے، بارش برسانے پہ فرشتہ متعین ہے، فصلوں کے اگانے پہ فرشتہ متعین ہے، موت دینے پر فرشتہ متعین ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کے جسم میں روح ڈالنے پہ فرشتہ متعین ہے. جتنے کام دنیا میں ہو رہے ہیں سب کی تدبیر فرشتوں کے ذریعے ہو رہی ہے. اور اسی کو 30 پارے کے اندر سورہ نازعات کے اندر اللہ فرماتا ہے فالمدبرات الامر، قسم ان فرشتوں کی جو کاموں کی تدبیر کرتے ہیں. یہ فرشتے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور ان کا مرکز آسمان ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ آسمان سے کاموں کی تدبیریں کرتا ہے تمہارے لیے، یہ فرشتوں کے ذریعے. یہ نہیں ہے کہ وہ آسمان میں قید ہے، اس لیے کہ جب آسمان نہیں تھے تب بھی اس کی ذات موجود تھی. بے شک. جب عرش نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا. حق ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن میں 2 طرح کی آیتیں، ایک متشابہات اور دوسری محکمات. امام جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن. امام بہقی نے کتاب لکھی کتاب الاسماء والصفات. متعدد علماء نے اس پہ کتابیں لکھی قرآن کے علوم پر، اور سب کا اس پہ اتفاق ہے، کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ آیت متشابہ ہے، اس کے معنی ہمیں نہیں معلوم. استوا کے معنی انہوں نے کیا بیٹھنا. تو سب سے پہلے میں نے دعویٰ کیا جس کا جواب مجھے نہیں دیا گیا اب تک. 6 سال سے میں یہ بات کہتا آ رہا ہوں کہ میں نے کہا استوا کے معنی آپ نے ترجمہ کیے بیٹھا، عرش پر بیٹھا. تو یہ استوا کے معنی بیٹھنا کس لغت سے آپ نے لیا، اس کا نام بتائیے. اس لیے کہ استوا کے معنی بیٹھنا نہیں ہوتے. استوا کے بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے، جس میں ایک معنی وسعت دینا، پھیلا دینا. استوا کے معنی قبضے میں لینا. استوا کے معنی قابو کر لینا. استوا کے معنی اقتدار قائم کرنا. استوا کے معنی کہیں بھی بیٹھنا کسی لغت میں نہیں آئے. اور اگر آپ یہ سمجھ لیں نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے تو پھر غیر آپ کے منہ چڑھاتے ہوئے کہیں گا جناب کس منہ سے آپ ہمارے عقیدے کو غلط کہتے ہیں اور کس بنیاد پہ ہمیں کافر و جہنمی کہتے ہیں. تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے. ہم نے بھی اپنے بھگوانوں کو، اپنے ایشوروں کو کہیں نہ کہیں ضرور بٹھایا ہے. کسی کو ہم نے کمل کے پھول پہ بٹھایا. ہمارے تصور میں کوئی خود جو ہمارا ایک ایشور ہے، جو بھگوان ہے، یا تو وہ سانپ کے اوپر بیٹھا ہے یا ہمالیہ کی چوٹی پہ بیٹھا ہے، اور آپ کا خدا عرش پر بیٹھا ہے. فرق کیا ہے؟ اور آیت کا اگر ہم سیاق دیکھیں، یعنی پہلا حصہ دیکھیں، تو اس سے ایک بہت غلط مفہوم پیدا ہوگا. جب یہ ترجمہ پڑھنے والا پڑھے گا اور غور کرے گا قرآن پہ تو کہیں گا کہ دیکھو پہلے آتا ہے کہ اللہ نے 6 دن لگائے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے لیے اور پھر عرش پر بیٹھا. تو شاید ایسا ہوا ہوگا کہ آسمان و زمین 6 دن میں بناتے بناتے تھک گیا تھا اور تھک کر پھر عرش پر بیٹھنا پڑا. معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ مفہوم ظاہر ہو رہا ہے. پروردگار عالم تھکنے سے پاک، اونگنے سے پاک. اس پر ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے اگر آپ دلچسپی سے سن رہے ہیں تو. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے مولا تجھے نیند آتی ہے؟ یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ یہ موسیٰ کا عقیدہ نہیں ہے. ارے نبی تو عقیدہ بتاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. ہم امت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے نبی سوال کرتا ہے تاکہ جواب آ جائے تو امت کے لیے دلیل بن جائے. اللہ پروردگار تو سوتا بھی ہے، تجھے اونگ آتی ہے؟ اور رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ ایسا کرو کل 2 آئینے لے کر آؤ، 2 شیشے کانچ، 2 گلاس لے کر آؤ بڑے بڑے جو تمہارے قد کے برابر ہو، جو تمہاری ہائٹ کے برابر ہو، کوئی طور پر لے آؤ. موسیٰ علیہ السلام آئینہ بنانے والے کے پاس پہنچے، کہا کہ 2 آئینے 2 شیشے تیار کرو، میرے قد کے برابر ہونے چاہیے. اب حضرت موسیٰ کا یہی قد کوئی 5 فٹ 5.5 فٹ 6 فٹ رہا ہوگا، جو بھی قد تھا. بہرحال 2 شیشے لے کر پہنچے. جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کی خالق کائنات تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضر ہوں.
اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک ہاتھ میں کا آئینہ پکڑ، دوسرے ہاتھ میں دوسرا آئینہ، بس کھڑے رہو، جب تک ہم نہ کہیں رکنا مت، بیٹھنا مت، آئینوں کو رکھنا مت، پکڑ کے کھڑے رہو۔ کھڑے ہیں، دوپہر سے شام، شام سے رات، رات کا پہلا پہر، دوسرا پہر کھڑے ہیں، تیسرا پہر، جب آخری چوتھا پہر فجر کا وقت قریب، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، بڑی خوشگوار ہوائیں جس کو باد صبا، باد نسیم بولتے ہیں۔ یہ وہ ہوا ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا جاگنے والا بھی کم سے کم جھپکی ضرور لے لیتا ہے۔ جب ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا موسیٰ کو چھو کر نکلی، ایک آن کے لیے جھپکی آئی، پلک جھپکی، نیند کا غلبہ آیا، جیسی جھپکی لی شیشے ہاتھوں سے چھوٹے، آپس میں ٹکرا کے چورا ہو گئے۔ شیشوں کی آواز سنی، ہڑبڑا گئے، نیند سے بیدار ہوئے، فوراً سجدے میں گرے، مولا تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے حکم کی تعمیل نہیں ہوئی مجھ سے۔ ارشاد فرمایا موسیٰ تجھ پہ کوئی عتاب نہیں، کوئی عذاب نہیں۔ موسیٰ ہم تو تجھے سمجھانا چاہ رہے تھے۔ مولا کیا سمجھانا چاہا تو نے پروردگار؟ اے موسیٰ تو نے سوال کیا تھا نا کہ اے رب قدیر کیا تجھے اونگ آتی ہے، نیند آتی ہے؟ موسیٰ دو شیشے ہم نے تمہارے ہاتھ میں دیے، حفاظت کرو، تم ان دو شیشوں کی حفاظت نہ کر سکے، ایک جھپکی لی شیشے چکنا چور ہو گئے، اگر ہمیں اونگ آ جائے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے، اس لیے ہم سونے اور اونگنے سے پاک۔ بے شک حق ہے۔ ہم تو پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، وہ تھکنے سے پاک ہے جناب۔ یہ کیا ترجمہ کر دیا کہ عرش پر بیٹھا؟ استوا لفظ متشابہ، ائمہ نے کہا اس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو جب اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں تو یہ ملا کہاں سے جان رہا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے یوں ترجمہ فرمایا، بے شک تمہارا مالک اللہ ہی ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اور پھر وہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ استوا کا ترجمہ کیا ہی نہیں، استوا کو استوا ہی لکھ کے چھوڑ دیا تاکہ نہ میں ترجمہ کروں نہ گمراہیت کے دروازے کھلنے پائے۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، بتائیے کس مذہب میں اور کس مسلک میں ہمارے ایمان کا تحفظ ہے؟ کہاں ہے جہاں قرآن فہمی ہے؟ اور آئیے اعلیٰ حضرت نے ایسا کیوں کیا؟ اب اس کی میں کوئی دلیل پیش کر دوں آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے خیر میں بعد میں سناتا ہوں۔ چلیے یہ آئیے دیکھیے، یہ کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، امام بہقی کی، جس کا بھی میں نے نام لیا، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 150۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ اسی آیت کو لکھا، دیکھیے بڑی ہیڈنگ لگائی، باب لکھا ما جاء فی قول اللہ عز وجل الرحمن علی العرش استوى۔ رحمان وہ ہے جو عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ کئی علماء سے انہوں نے لکھا، فلاں امام نے کہا، فلاں امام نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، اور آگے فرماتے ہیں الاستواء فالمتقدمون من اصحابنا رضی اللہ عنہم قالوا لا يفسرونها ولا يتكلمون فی نحوی مذہبہم فی امثالک ذالک۔ کہتے ہیں کہ استوا کے معنی جو قرآن میں اللہ نے استوا لفظ استعمال فرمایا، اس کے متعلق ہمارے اصحاب متقدمین یعنی پہلے کے ہمارے علماء، صحابہ، تابعی، تبع تابعی، یہ اس کی کوئی تفسیر اور معنی بیان نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے۔ جب اس آیت پہ پہنچتے تو اس کا ترجمہ نہیں کرتے، اس کی تفسیر نہیں کرتے، اس کے معنی نہیں بیان کرتے، اور اس متعلق وہ کوئی کلام ہی نہیں کرتے تھے، جیسا کہ تمام صفات الہیہ اور جو متشابہات ہے اس کے بارے میں ان کا مذہب ہے۔ جیسے ان کا پہلے ان آیتوں کے بارے میں مذہب ہے کہ جہاں بھی متشابہات آیتیں آئے ترجمہ نہ کیا جائے، تفسیر نہ کی جائے۔ تو مجھے بتائیے جس آیت کا ترجمہ صحابی نہ کرے، جس آیتوں کے ترجمے تابعی نہ کرے، تبع تابعی نہ کرے، یہ آج کے مولوی حضرات ترجمہ کر کے گمراہیت کا راستہ نہیں کھول رہے؟ اور یہ اس لیے کھولا جا رہا ہے کیونکہ اپنے جد کریم کی بات کو نبھانا ہے، کیونکہ ہمارے جد نے لکھ دیا کہ وہ عرش پر بیٹھا ہے، اور چونکہ عرش پر بیٹھا ہے تب ہم کو کچھ نہ کچھ تو دلیل ادھر ادھر سے لانا ہے، تو چاہے وہ دلیل بنتی ہو چاہے نہ بنتی ہو، لیکن کھینچ تان کے ہم اللہ کو عرش پر تو بٹھا کے ہی رہیں گے معاذ اللہ۔ لیکن آئیے یہ ائمہ کا طریقہ نہیں ہے۔ آئیے مولا کائنات کیا فرماتے، ذرا یہ دیکھیے تفسیر نصفی، اس پر میرے بہت سارے حوالات ہیں لیکن اتنا وقت نہیں ہے، میں بس 2-4 چیزیں بتا کے آگے بڑھوں گا۔ اس کو تفسیر مدارک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تفسیر مدارک بڑی مشہور امام محمود نصفی رحمت اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 3 ہے،
صفحہ نمبر 48 ہے سورہ طہا. سورہ طہا میں بھی آیت آئی ہے, 4 جگہ یہ آیت آئی ہے. آیت نمبر 5 ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ؟ والمذہب قول علی رضی اللہ عنہ, کہتے ہیں مذہب وہ ہے, سچا مذہب وہ ہے جو مولا کائنات نے جو فرمایا ہے, جو علی کا قول ہے. کیا فرماتے ہیں حضرت علی؟ بتائیے, علی سے بڑھ کر کوئی قرآن کا سمجھنے والا ہے؟ علی تو وہ ہے جو فرماتے قسم خدا کی تم میں سب سے زیادہ علم قرآن مجھے ہے, مجھ سے پوچھو کون سی آیت کب اتری, کہاں اتری, کس کے بارے میں اتری, میں تمہیں سب کی خبر دوں گا. اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے پر آ جاؤں 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں لیکن تفسیر مکمل نہ ہو. وہ علی ہے علم کا جاننے والا, وہ علی جس کے بارے میں نبی نے کہا انا مدینۃ العلم والی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. جو علم شہر کا دروازہ اس کے علم کا کیا کہنا, تو اس کا جو مذہب ہے وہی حق ہے نا. تو ہم علی کا مذہب دیکھیں گے, ان مولویوں کا مذہب دیکھیں. کیا فرماتے امام نصفی؟ مذہب وہ حق ہے جو مولا کائنات نے فرمایا کہ علی فرماتے الاستواء مجہولین, استوا مجہول ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ استوا سے یہاں کیا مراد ہے, ہمیں نہیں پتا. ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم استوا کا ترجمہ بیٹھنا کر دے اور خدا کو عرش پر بیٹھنے والا بتائے. وَالتَّقَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ, اس کی کیفیت ہماری عقل سے پرے, ہمارے سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ فرما رہا ہے. وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ, اور اس پر ہم ایمان لاتے ہیں, واجب ہے ہمارا ایمان لانا کہ اللہ نے جو فرمایا اس پر ایمان ہے. اس کی مراد کیا ہے وہ ہماری عقل سے پرے ہے, اس کا مطلب کیا ہے وہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن اللہ نے فرمایا اس پر ایمان. والسوال عنہ بدعہ, اور اس بارے میں سوال کرنا, قریت کرنا, اس کے معنی بیان کرنا, اس پر گفتگو کرنا, ہم اس کو بدعت جانتے ہیں. اور پھر آگے کتنی بہترین بات کی مولا کائنات نے کہا لِأَنَّهُ تَعَالَى كَانَ وَلَا مَكَانُ فَهُوَ عَلَى مَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِ الْمَكَانٍ لَمْ يَتَغَيَّرُ عَمَّا كَانَ. کہتے ہیں کہ جب مکان نہیں تھا, عرش نہیں تھا, تب بھی وہ عرش پر بیٹھنے سے پاک تھا, اور جب عرش کو فنا کر دے گا تب بھی وہ پاک ہوگا. نہ پہلے عرش کا محتاج تھا نہ آج عرش کا محتاج. یہ ہے مذہب علی. اور اگر اللہ کو عرش پر بیٹھنے والا مانے ہم, تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ عرش پر بیٹھا ہے تو اترے گا بھی کہ نہیں اترے گا؟ بولیے. اگر کوئی کہے کہ نہیں اتر سکتا ہے, قادر ہے, تو ہم کہیں گے اگر اتر جائے تو اس کی ذات میں تغیر آ جائے گا, تبدیلی آ جائیں گی, وہ خدا نہیں جس میں تبدیلی آئے. کہ نہیں اتر نہیں سکتا, بیٹھا تو بیٹھا ہی رہے گا. ہم نے کہا پھر عرش کو تم نے غیر فانی مان کے خدا کی ذات میں شریک کر دیا, اور اللہ کو عاجز مانا کہ اب اترنے پہ قادر نہیں. اور اگر یہ آیت متشابہ نہ مانی جائے اور اس کا مفہوم یہی لیا جائے کہ نہیں اللہ تو بیٹھا ہے, تو پھر ان 2 آیتوں کا جواب دے دیجئے. اور یہ آیت محکم ہے, پارہ نمبر 24 ہے, سورہ مومن ہے, آیت نمبر 7 ہے. ارشاد ربانی ہوتا اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. اللہ فرماتا ہے اور وہی اس کے فرشتے ہیں جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور اس کے ارد گرد فرشتے ہیں جو اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ بولیے بولیے, آپ بہت خاموش بیٹھے ہیں بھائی. فرشتے. فرشتے. کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ آیت میں نہیں ہے, لیکن رسول نے حدیث میں بیان کیا, فرمایا 4 ہے فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہیں. یہ آیت پڑھے اور وہ آیت پڑھے تو سوچنے والا یہ نہیں سوچے گا یار یہ کیسا رب ہے ان کا جو فرشتوں کے کاندھوں کا محتاج. اب فرشتوں کا پاور دیکھیے, عرش کا بھی وزن اٹھایا اور خدا کا بھی وزن اٹھایا, معاذ اللہ. یہ خدا کیسا خدا ہے بھائی جو فرشتوں کے کاندھوں کا سہارا لینے کا محتاج ہو؟ وہ محتاج نہیں ہے, سب ساری مخلوق اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. یہ تو آج کی بات, ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ 4 فرشتے ہیں جو اس عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, اور اس کے ارد گرد بھی فرشتے ہیں بہت سارے, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اس کی پاکی بولتے ہیں, اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. قیامت کے دن کا منظر قرآن دوسری جگہ بیان کرتا ہے, پارہ 29 سورہ حاقہ آیت نمبر ہے 17, اور یہ آیت وہابیوں کے لیے خطرہ. آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ
اور حشر کے دن، قیامت کے دن تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ کتنے فرشتے اٹھائیں گے؟ 8، ابھی 4، تو اس وقت 8 کیوں اٹھائیں گے؟ جلال الہی سے عرش کانپ رہا ہوگا، تو 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ تو کیا معاذ اللہ اس وقت رب کا وزن بڑھ جائے گا کہ اب 4 کی جگہ 8 لگ گئے؟ کہ ساری باتوں کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں۔ یاد رکھیے عرش مخلوق ہے۔ اب بس اس پر میں اختتام کر رہا ہوں، اس پہ زیادہ اب لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے۔ عرش مخلوق ہے، خدا مخلوق کا سہارا لینے سے پاک، خدا جگہ سے پاک، حدودوں سے پاک، لمٹ سے پاک، حدوں سے پاک، جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، اعضاء سے پاک، میٹیریل سے پاک، مادہ ہونے سے پاک، قائم ہونے سے پاک، ٹھہرنے سے پاک، بیٹھنے سے پاک، ان چیزوں سے پاک ہے پروردگار عالم۔ اس لیے کہ عرش مخلوق ہے، رب مخلوق کا سہارا نہیں لیتا، ساری مخلوق اس کے سہارے ہے، لیکن وہ کسی سہارے کا محتاج نہیں۔ تو عرش پر بیٹھنا کس کی شان ہے؟ عرش پر بیٹھنا خدا کی نہیں بلکہ اس کی شان ہے جو مخلوق میں سب سے افضل ہو۔ اس لیے کہ مخلوق کو مخلوق کی ضرورت ہے، مخلوق مخلوق کے سہارے کی محتاج ہو سکتی ہے، لیکن خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ تو عرش پر خدا بیٹھے یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ عرش پر کون بیٹھے؟ جو عرش سے زیادہ افضل ہو، جو لوح و قلم سے زیادہ افضل ہو، جو زمین سے زیادہ افضل ہو، جو عرش سے افضل ہو، آسمانوں سے زیادہ ہو۔ تو کل مخلوق میں سب سے افضل ذات ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو عرش پر بیٹھنا مصطفیٰ کی شان ہے، خدا کی نہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرما دیا وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مکہ، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو خدا عرش پر نہیں بیٹھتا، لیکن ایک کلپ میں دکھا کے آئے، اب دوسرے موضوع کی طرف بڑھوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جماعت کے بہت بڑے مبلغ ہیں، اس وقت بڑے اسلامی اسکالر مانے جاتے ہیں، لیکن جب منہ کھولتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کتنے بڑے اسکالر ہیں۔ سنیے ذاکر نائک صاحب کیا کہتے ہیں۔ نہیں سنا اللہ اگر گھر اللہ کدھر خود اللہ کدھر اپنے کہا گھرے تو ہاں ذرے میں ہاں بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے میں موجود ہے، ہر ذرے میں موجود ہے، قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے۔ اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں، اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ اللہ ہر جگہ بولنا یہ ہندو کی تعلیم میں ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کب اتریں گے بھائی؟ کہ بیٹھے ہی رہیں گے اب؟ لیکن یاد رکھیے دوسرا عقیدہ بھی ہمارا نہیں ہے کہ ہر جگہ اللہ موجود ہے، ہم اللہ کو جگہ سے پاک مانتے ہیں۔ اب اس کی تشریح میں بہت لمبی ہو جائیں گی، آپ کو سمجھانا پھر بڑا آسان نہیں رہے گا۔ چلیے بہرحال، لیکن یہ عقیدہ اہل حدیث سے پھر کچھ دیوبندیوں میں بھی آ گیا، باوجود اس کے کہ علماء دیوبند اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور ہمارے حنفی علماء کا اتفاق ہے کہ عرش پر اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، لیکن ان کا تصور بھی یہی ہے کہ اللہ عرش پر موجود ہے، آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ اور ابن تیمیہ نے کتاب کا جو لکھی تھی منہاج السنہ، اس میں اس نے ایک جگہ لکھا تھا، میں عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتا ہے منہاج السنہ کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 26 ہے۔ ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ ان الحی القیوم یفعل ما یشاء، اللہ بے شک، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بے شک اللہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس پر ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حی اور قیوم ہونا اس کی صفت ہے، قرآن میں موجود ہے، آیت الکرسی میں ارشاد فرمایا گیا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نہیں کوئی معبود سوائے اس پروردگار اور اس اللہ کے
اور وہ زندہ ہے، دوسروں کو زندگیاں عطا فرماتا ہے۔ حی القیوم پہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس پر بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن اب یہاں سے اختلاف شروع ہو جائے گا۔ آگے منہاج السنہ کے صفحہ 26 جلد 2 پر ابن تیمیہ آگے کیا لکھتے ہیں؟ وَيُتَحَرِّكُ إِذَا شَاءَ، اللہ جب چاہتا ہے حرکت کرتا ہے، ہلتا ہے، وائبریٹ ہوتا ہے، جیسے موبائل کو وائبریشن موڈ میں ڈال دو تو کیسا ہلتا ہے، اسی طرح اللہ کو بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، یتحرک ہوتا ہے، وہ ہلتا ہے معاذ اللہ۔ وَيُقْبَسُ، اور جب وہ چاہتا ہے اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے، سکڑا لیتا ہے۔ وَيُبَسْطُ، اور جب چاہتا ہے اپنے آپ کو پھیلا بھی لیتا ہے۔ وَيَقُومُ، اور جب چاہتا ہے اٹھ جاتا ہے۔ وَيُجْلِسُ إِذَا شَاءَ، اور جب چاہتا ہے بیٹھ بھی جاتا ہے۔ کہ خدا ہے کیا ہے بتائیے؟ یہ خدا کا تصور ہے اسلام کا؟ کیا نبی کی کسی حدیث سے یہ کوئی ثابت کر سکتے ہو کہ آقا نے کہا دیکھو لوگوں خدا وہ ہے جو اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، پھیلتا بھی ہے، پھول بھی جاتا ہے، سمیٹ بھی جاتا ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ کون سا خدا ہے یہ خدا بتا رہے ہو کہ غبارہ بتا رہے ہو؟ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے، لیکن اٹھنے بیٹھنے آنے جانے یہ اسی کے قائل ہے۔ چنانچہ دیوبندیوں کے اس وقت بہت بڑے عالم تبلیغی جماعت کے سربراہ ہیں مولوی طاہر صاحب، نہیں کیا نام ہے، طارق جمیل صاحب، معاف کیجیے گا، یہ اسی طرح کی بات بیان کرتے اپنی تقریروں میں، ذرا سنیے ان کو۔ پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے جس محبت کا اللہ نے اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں، یا ایھا الانسان، یہ مجھے یوں لگتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو اور ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا ہو کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، یا ایھا الانسان، او میرا بندہ، میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھیے ہوتا کیا ہے آج کل ہماری قوم کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، ٹریجڈی کیا ہے، ہر ناٹک کرنے والے کو ہم بہت بڑا علامہ سمجھ لیتے ہیں، اور جو سنجیدگی سے ہمارے یہاں بات کرتا ہے اس کو ہم سننے کے لیے تیار نہیں۔ عجیب عجیب ایکٹنگ کرتا ہے، کرسی پہ ایسا بیٹھ جائے گا، ٹانگیں سمیٹ لیں گا، کبھی یوں کریں گا، کبھی یوں، سونے کا بتا رہا تو سو کے بھی بتائیں گا کیسے سونا ہے، عجیب ایکٹر ہے۔ اس کے بارے میں تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، یہ حج کے لیے گئے تھے جناب، اور وہاں پہ ملاقات ہو گئی عامر خان سے، فلم ایکٹر عامر خان سے، انہوں نے بڑا وقت مانگا، اب پتہ نہیں اس کو عامر خان سے کیا دلچسپی تھی، ارے تو مولوی، وہ ناچنے گانے والا، ہو سکتا ہے آپ کوئی سوچے کہ نہیں صاحب وہ سدھارنے جاتے تھے، معاف کرنا، اس کو دیکھ کے یہ بگڑ گئے، اس کو نہیں سدھار سکے، یہ اور بڑے بھانڈ بن گئے۔ اب عامر خان کے پیچھے پڑا ہے صاحب، اس نے خود ویڈیو میں بولا ہے، میں کوئی اخبار کی بات نہیں بتا رہا ہوں، اس کا ویڈیو نیٹوں پہ موجود ہے۔ اس نے کچھ کرکٹر تھے اس کو بھیڑایا ہے صاحب عامر سے ملاقات کرواؤ، کرکٹر تھے کچھ پاکستان کے جن کا عامر خان سے کچھ تعلق تھا، بڑے مشکل سے عامر خان نے کہا کہ صاحب آدھا گھنٹہ، جب اس کا نوٹنکی دیکھا، اس نے ایکٹنگ دیکھا تو 3 گھنٹے بیٹھ گیا اس کے ساتھ، ہاں اس نے دیکھا کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑا ایکٹر دکھ رہا ہے۔ اب بعد میں بول کے اٹھا عامر، باس میں تو ایک فلم کے اندر 3 گھنٹے ایکٹنگ کرتا ہوں، تم 24 گھنٹے ایکٹنگ میں رہتے ہو، تم تو مجھ سے بھی بڑے ایکٹر ہو یار۔ اب اس میں دیکھیے یہ لوگ اس کو دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں اور یہ غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ایکٹنگ کے ساتھ مسخرہ پن کر کے وہ جو جملے بول رہا ہے اس میں کتنے کفریات چھپے ہوئے ہیں، کتنا اسلام کا مذاق بن رہا ہے، اس پہ غور نہیں کرتے لوگ، اس کے ایکٹنگ دیکھتے ہیں صاحب۔ اسلام ایکٹنگ کا مذہب نہیں ہے، معاف کرنا۔ غوث اعظم جب خطاب کرتے تھے نا تو روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار غوث اعظم کا خطاب جب شباب پر پہنچتا آپ اپنے منبر سے بلند ہو جاتے تھے ہواؤں میں، اور لوگ اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، روحیں قبض ہو جاتی تھی، کئی لاشیں ان کے واز کے بعد اٹھائی جاتی تھی۔ یہ واز پرکیف ہوا کرتا تھا، یہ درد کے ساتھ گفتگو ہوا کرتی تھی۔ جب آقا خطاب کرتے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم ایسے خاموش بیٹھ جاتے، سر ایسے جھکے ہوتے، امام بخاری لکھتے ہیں کہ صحابہ ایسے ساکن ہو جاتے کہ اگر پرندے ان کے جسم پر بیٹھ جائے تو پرندے پر بھی نہ ہو کہ یہ انسان ہے کہ سوکھے ہوئے درخت کے تنے۔ یہ ادب ہوا کرتا تھا۔ یہ بھانڈ پنا کرتے ہو تم تقریروں میں یار، اور اس کو بولتے ہو ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب ذرا غلطی دیکھیے، اس ایک لفظ کا پوری دنیا کے 700 کروڑ انسانوں سے پورا کیلکولیشن لے کر آئیے کہ 700 کروڑ انسان ہیں اس وقت، کتنے ہیں ان کو سب معلوم ہے۔
دنیا کے پورے 700 کروڑ انسانوں سے اللہ نے جس محبت کا اظہار کیا ہے اس ایک لفظ میں کہ اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان. ارے سیدھا سیدھا بول دے یا ایھا الانسان. کیا اللہ نے ایسی بولا ہے کیا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اللہ کا کلام صوت سے پاک ہے. اب یہ ایسے اصل میں عقائد کے جملے کہ میرے پاس اس کے لیے آسان جملے بھی نہیں ہیں. اردو میں بھی بڑی پرابلم ہے بھائی. اب اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں مجھے نہیں. اس کا کلام صوت سے پاک، ہواؤں کے ارتعاش سے پاک. اس کا کلام بھی غیر مخلوق. اب میں کیا سمجھاؤں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ نے ایسا تو نہیں فرمایا جیسا تم کہہ رہے ہو یا ایھا الانسان. یہ کیا ہے؟ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو. یا اللہ یہ کون سی حدیث آ گئی بھائی، کون سی کتاب میں پڑھ لیا کہ اللہ زمین پر اتر سکتا ہے؟ یاد رکھیے بہت ساری چیزیں اللہ کے لیے محال ہے. اب میں کوشش کروں گا یہ سمجھانے کے لیے محال اور ممکن کا فرق. یہ عقیدے کی جان ہے، اور اگر ان چیزوں کو نہ مانا جائے تو اسلام سے خارج ہو جائے مسلمان. ایک ہوتا ہے ممکن اور ایک ہوتا ہے محال، اور دونوں پر ہمارا ایمان. ممکن واجب ہے اور محال وہ جو ہو نہیں، اس کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے. اب اس سے زیادہ آسان جملے نہیں ہے لیکن میں مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. شیء قدیر میں جتنی چیزیں آ گئی ہیں سب ممکنات میں سے ہے، اور اس سے جو خارج ہے وہ محال ہے. جیسے پانی کہاں سے برستا ہے؟ ارے کہاں سے آتا ہے پانی؟ آسمان سے. لیکن اللہ قادر ہے، ممکن ہے، قدرت رکھتا ہے کہ آسمان کی بجائے زمین سے فوارے نکالے. ہوتا نہیں ہے لیکن اس پر وہ قادر ہے. اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. یہ بچہ کس سے پیدا ہوتا ہے؟ عورت سے کہ مرد سے؟ عورت کے شکم میں پروان چڑھتا ہے. مرد اور عورت کے ملاپ سے بنتا ہے. عورت کے پیٹ میں پروان چڑھ کے تولد ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے. لیکن اللہ قادر ہے، وہ چاہے تو مرد سے بچہ پیدا کر دے. ہوا نہیں ہے لیکن قادر ہے، قدرت ہے. اگر وہ اپنی قدرت کا اظہار چاہے تو مرد کے پیٹ سے بچہ نکال دے. وہ چاہے تو کنواری مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دے. بے شک. درخت سے پھل اگتے ہیں، پھول اگتے ہیں، قادر ہے درخت میں پھل کی جگہ بچے پیدا ہو جائے. ممکن ہے، قادر ہے. لیکن کچھ چیزیں محال ہے، اس کی قدرت کے تحت نہیں. جیسے اپنے لیے بیوی نہیں رکھتا ہو، اپنے لیے بچہ نہیں پیدا کرتا. یہ بچہ پیدا کرنا اس کے لیے محال ہے. بیوی بنانا کسی کو اپنی، یہ اس کے لیے محال ہے. اپنی طرح، یہ بہت اچھی مثال ہے، اپنی طرح ایک دوسرا خدا نہیں بنا سکتا. بے شک. کوئی جاہل کھڑے ہو کے یہ نہ کہے کہ صاحب اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جب قدرت رکھتا ہے تو پھر اپنی طرح ایک خدا کیوں نہیں بنا لیتا جو اس کی مدد کرے خدائی کے کاموں میں؟ تو کہا جائے گا محال ہے، وہ نہیں کر سکتا. ایک اور خدا نہیں بنا سکتا. واحد ہے، اس کی یکتائی پر، الوہیت پر، توحید پر ضرب آ جائے گا. تو یہ عقیدہ ہے، یہ محال. تو اسی طرح خدا کا آنا جانا، چلنا پھرنا، اترنا چڑھنا، یہ بھی محال ہے. اس لیے کہ اس کے لیے جسم چاہیے. چلنے کے لیے جسم کی حاجت ہے، اترنے کے لیے جسم کی حاجت ہے، بیٹھنے کے لیے جسم کی حاجت ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ جسم سے ہی پاک ہے. تو یہ عقیدے کے خلاف ہے. تو پتہ چلا طارق جمیل صاحب نے عقیدے کی کتاب ہی نہیں پڑھی. کوئی بیٹھ گئے تقریر کرنے اور کہا مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ زمین پر اتر آیا ہو. اور اتر آیا ہی نہیں، ایک ایک کے کندھے پکڑ کے کہہ رہا کیا کر رہے ہو؟ تو صاحب ابو جہل کے کندھے نہیں پکڑے کبھی آ کے؟ ابو جہل تو کیا کر رہا ہے؟ عتبہ تو کیا کر رہا ہے؟ شیبہ تو کیا کر رہا ہے؟ ولید بن مغیرہ تو کیا کر رہا ہے؟ حامان تو کیا کر رہا ہے؟ شداد تو کیا کر رہا ہے؟ نمرود تو کیا کر رہا ہے؟ قارون تو کیا کر رہا ہے؟ بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے باغی خدا کے گزر گئے، کسی باغی کے کندھے نہیں پکڑے، طارق جمیل کے پکڑ لیے. کیا کر رہا ہے؟ کتنی بڑی حماقت ہے. کیا یہ لوگ تبلیغ کریں گے جن کو خود توحید ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے؟ اور پھر آگے انہوں نے مذاق کیا بنایا، کہا کہ اللہ کہتا ہے او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ رب کو پتہ ہی نہیں کیوں چھوڑا. لا علم ہے رب.
रब को भी नहीं मालूम। कल तक तो तुम इसी पे लड़ते थे कि रसूल को ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, ये नहीं पता, वो नहीं पता, दीवार के पीछे का नहीं पता, इसका नहीं पता। पता चला अब तुम तो खुदा तक पहुंच गए। कहा खुदा को भी नहीं मालूम कि उसने छोड़ा क्यों, तो खुदा उसी से पूछ रहा मेरे बंदे क्यों मुझे छोड़ दिया। ये क्या नौटंकी है भाई। ऐसों के पीछे जाना चाहते हो आप लोग। खुदा की कसम हमारे अहले सुन्नत में खामियां जरूर हो सकती है, आमाल की खामियां, लेकिन अकीदा में दुनिया के पूरे याराने नुक्तादा को चैलेंज करता हूं, हमारे किसी एक अकीदे की एक बुनियाद को हिला के बता दो। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर है जो रसूल ने बताया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम हमारे अमाल में तो कोताहियां बता सकते हो, तुम ये तो बता सकते हो कि देखो तुम्हारे यहाँ की अवाम ढोल बजाने वाली है, तुम्हारे यहाँ की अवाम ताजिए उठाने वाली है, तुम्हारे यहाँ की अवाम दरगाह और मज़ारों पे मेले और ठेले लगाने वाली है, तुम्हारे यहाँ की अवाम बेनमाजी है, तुम्हारे यहाँ की अवाम दाढ़ियां नहीं रखती, तुम्हारे यहाँ की अवाम इस्लामी लिबासों में मलबूस नहीं है। तुम ये तो कह सकते हो, लेकिन खुदा की कसम मैं चैलेंज करता हूं, तुम हमारे अकीदे को चैलेंज नहीं कर सकते, अकीदे पे उंगली नहीं उठा सकते, इसलिए कि हमारा अकीदा वही है जो इमाम अहमद रजा ने बताया, और इमाम अहमद रजा ने वही अकीदा बताया जो साहबा रसूलुल्लाह से हम तक पहुंचा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अकीदा तो माशाअल्लाह, और नजात का मदार अकीदे पर है, अमाल पर नहीं है जनाब। कब्र में कितने सवाल होंगे भाई? तीन। कौन कौन से? माइक पे ना बोले भाई अलौंसर साहब, मैं पब्लिक से पूछ रहा हूं। मैं इसलिए पूछता हूं, मेरी आदत है कि मैं थोड़ा जानते रहता हूं कि पब्लिक कितनी बेदार है और कितनी तकरीर को समझ रही है। जवाब दे रही है मतलब मेरी तकरीर समझ में आ रही है, जवाब नहीं दे रही तो मतलब से वो भी बैठी है बस मौलाना 2 घंटे कब खत्म करते, हम भी घर जाना है। कितने सवाल है? कितने? पहला सवाल क्या है भाई? उर्दू में बोलिए, कोई जरूरी नहीं अरबी में बोले आप। मन रब्बों का, ये अमल का सवाल है कि अकीदे का सवाल है? तौहीद पर सवाल हो रहा है। कौन है तेरा रब? मन रब्बों का, कौन है तेरा रब? रब्बी अल्लाह, तेरा रब अल्लाह है। मां दीनों का, तेरा दीन क्या है? दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। मां कुंता तकुलु हक्कु फी हाज़ा रजुल। देखिए सवाल की नोयत, इमाम बुखारी ने 7 जगह ये हदीस लाई और 7 मकाम पे यही अल्फाज है, मां कुंता, क्या कहता था? क्या कहना है नहीं, कहता क्या था वो बता। आज जमीन पर जब चल रहा था तो अपनी तरह कहता था कि अपना आका कहता था? बता क्या कहता था। अकीदे का सवाल है, नमाज पे सवाल नहीं है, चिल्लों पे सवाल नहीं है। कितने चिल्ले किए थे, कहां कहां बोरे बिस्तर लेके घूमा था, कितनी नमाजें पढ़ी थी? नहीं, नमाज का सवाल कहां है? आखिरत में। और आका कहते हैं जो कब्र की मंजिल से पार, सारी मंजिलें पार, जिसने पहला एग्जाम पास कर लिया सारे एग्जामिनेशन में पास हो जाएगा। और जो पहले एग्जाम में फेल हो गया, मुझे बताओ जो मैट्रिक में फेल हो गया क्या वो 12 कर सकता है? लेकिन जिसने मैट्रिक कर लिया 12 भी कर लेगा, 12 के बाद ग्रेजुएशन भी कर लेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लेगा, पीएचडी भी कर लेगा, एमफिल भी कर लेगा। अरे वो जितना चाहे आगे बढ़ता जाए, इसलिए कि वो एग्जाम में एक के बाद पास। लेकिन पहले ही जगह 0 हो गया, मैट्रिक में फेल हो गया और कहता मैं पीएचडी करूंगा, नहीं हो सकता। तो जनाब आका फरमाते कब्र के सवालों से जो गुजर गया, पार हो गया, सारे आखिरत के सवालों से पार। तो जितने सवाल है, कोई भी सवाल अमल से नहीं है। कब्र में पहला मंजिल, पहली जगह जहां कामयाबी जरूरी, यहां कामयाब होंगे तो आगे के जो है मामले में आपको बढ़ना है। तो तीनों सवाल, क्या कहता था रसूलुल्लाह के बारे में? तो सुन्नी क्या कहेगा? अच्छा फरिश्तों मुझसे पूछ रहे हो क्या कहता था? अरे मैं क्या कहता था आज ना बताऊंगा तो कब बताऊंगा? अरे यही जब देखा नहीं था, मजलिस में था तो कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, घर में होता तो कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मजलिस में होता तो कहता, मस्जिद में होता तो कहता, मिलाद की महफिल में होता तो कहता, कोई इंतकाल कर जाता सीएम की महफिल में वो कहता, 40वें की महफिल में वो कहता। हर जगह जब नबी को देखा नहीं था तसव्वुर में कहता था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अरे अब तो देख रहा हूं तो अब कैसे खामोश रहूंगा? खड़े होकर कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये क्या कहेगा जो पूरी जिंदगी सिर्फ नमाज की तरफ जोर देता रहा,
अकीदे की बुनियादों को मजबूत नहीं किया। कहा हाँ नमाज तो बहुत पढ़ता था फरिश्तों, लेकिन कहता यही था मेरी तरह है, मेरे भाई की तरह है। फरिश्ते कहेंगे अच्छा हम फरिश्ते मासूम होकर नबी की तरह ना हुए तो पापी होकर नबी की तरह हो गया, लगाओ जूते इसको। मैं नमाज का मुनकिर नहीं हूं, ना हमारी जमात में कोई इमाम हमारे नमाज के खिलाफ है। हम कहते हैं नमाज बाद में, पहले अकीदा मजबूत करो। बेशक अकीदा मजबूत होगा फिर नमाज पढ़िए। एक मिसाल दूं मैं, खाने में बेहतरीन मसाले डालिए आप। बिरयानी खाते हैं ना आप लोगों क्या? अरे खाते हैं कि नहीं? बिरयानी में बेहतरीन गोश्त डालिए, बेहतरीन घी डालिए, बेहतरीन मसाले, बेहतरीन खुशबू की चीजें, मगर सिर्फ नमक मत डालिए। बस चुटकी भर नमक मत डालिए आप। खा के बताइए बिरयानी, और फिर ये बोलकर खाइए और क्या टेस्टी बिरयानी है। खुदा की कसम ये अकीदा नमक है। नमक है तो सारे मसाले दुरुस्त है, नमक खराब है तो सारे मसाले खराब है। अकीदा सही है तो सारे अमाल सही है, अकीदा खराब है तो सारे अमाल बर्बाद है। बेशक। तो इसलिए अहले सुन्नत पहले अकीदे की बात करते हैं, उसके बाद अमाल की। हम कहते हैं नमाज जरूर पढ़ी जाएंगी। याद रखिए नमाज का मुनकिर काफिर है। जो नमाज का इनकार करे, मेरे आका ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं, जो आका ने कह दिया पत्थर की लकीर। आका कहते हैं मन तरकस सलाता मुताम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझकर एक वक्त की भी नमाज छोड़ दी तहकीक के वो काफिर हो गया। उलमा ने तावील की कि काफिर होने से मुराद ये कि काफिर हो जैसा काम किया, और उसका इयादा ये है, कफारा ये है कि जब वक्त मिले फौरन अदा कर ले। इसी वजह से छूट गई है, मजबूरी में, कसदन तो ना छोड़े, मजबूरी में छूट गई, फौरन अदा करे, ये उसका तकाजे हैं। तो हम नमाज के मुनकिर नहीं है, लेकिन अकीदा खराब हो तो बात नहीं। तो पहले अकीदा बनाइए। जब तुम्हारा अकीदा ये है कि खुदा ही ला इल्म है और खुदा ही कह रहा है ओ मेरा बंदा तूने मुझे कब छोड़ दिया, जब तुम्हारे नजदीक अल्लाह ही मालूम नहीं है, जानता नहीं है, तो फिर क्या अकीदा। मैं इस पर एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई, बस इत्तेफाक है, शायद वो बुजुर्ग का करम है, वो कहलवाना चाह रहे हैं। हजरत शेख अबू मदैन एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो अल्लाह की इबादत में बड़े मशगूल रहते थे, बड़े मशगूल। लोग देखते थे कुछ काम धंधा करते नहीं है, मगर खाना पास में आ जाता है, खाना भी बेहतरीन खाते हैं, कपड़े भी ठीक पहनते हैं। एक मरतबा एक मस्जिद में गए शेख अबू मदैन रहमतुल्लाह अलैह, नमाज पढ़ने के लिए जमात हो रही थी, इमाम के पीछे खड़े हो गए, नमाज पढ़ी, नमाज खत्म हुई, इमाम साहब मुसाफा करते हुए आए, कहा कि हुजूर माशाल्लाह आप अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मेरा एक सवाल था हुजूर जवाब दे दें। फरमाया पूछो। कहा कि आप कुछ करते हुए दिखते नहीं हैं, हमेशा बस याद इलाही में मशगूल रहते, खाते कहां से? कहा ठहर, जो तेरे पीछे नमाज पढ़ी थी पहले दोहरा लूं। कहा क्या मतलब? कहा मैंने उस बदबक के पीछे नमाज पढ़ ली जिसको यही यकीन नहीं कि रब्बे कायनात रज़्ज़ाक़ है, वो रिस्क देता है, जिसको अपने रब के रज़्ज़ाक़ियत पर यकीन ना हो, उसके पीछे लगी नमाज क्या होगी? ठहर अभी पहले नमाज दोहरा लूं फिर जवाब देना। ये अकीदा है जनाब। नमाजें सब काम नहीं आती, टकरे तो मारे। मौला कायनात ने कहा खुदा की कसम पूरी रात बेयकीनी की इबादत से यकीन के साथ सोना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो और बेयकीन अल्लाह कबूल करेंगे नहीं, करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं। अबे इतनी बेयकीनी की इबादत क्या फायदे की? अब पुरसुकून हालत में ईशा की पढ़ के सो गया और यकीन ये ऐ मौला रात में नफिल नहीं पढ़ सकता, सुबह काम करना है, बीवी बच्चों के लिए रिज़्क़ और खाने का इंतजाम करना है, लेकिन मौला तेरा हुक्म था, ईशा पढ़ ली, इसी को कबूल फरमा, यकीन है कि तू कबूल फरमाएगा। मौला कायनात कहते ये सोना भी इबादत है। सुभान अल्लाह। वो इबादत नहीं जो रात भर बेयकीनी के साथ खड़ा है, पता नहीं कबूल होंगी कि नहीं होंगी। तो अहले सुन्नत का तो यही मामला है ना, खुदा की कसम हम बेअमल सही मगर यकीन कामिल है कि मुस्तफ़ा हमारी शफाअत कर लेंगे, और ये इबादत पे इबादत कर रहा है मगर मुस्तफ़ा की शफाअत पर इसको यकीन ही नहीं। क्या फायदे की ऐसी इबादत? तो अकीदा मजबूत कीजिए। आइए तारिक जमील की एक और जरा तौहीद मुलाहिजा कीजिए। ये खुदा को समझाए इन्होंने, ये खुदा की तौहीद है इनके पास। जन्नत के किस्से सुना रहे हैं जहां इनको जाना ही नहीं है। ये वहां की बात कर रहे हैं जहां इनका टिकट कटना ही नहीं है। भाई बात वहां की करो जहां तुम्हें जाना है, वहां की बात करो जहां जाना है। और कहां जाना है मैं नहीं कहूंगा, आपको समझना है। सुनिए
کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے، 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں، لیکن فرق بتانے کے لیے 3 طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں، کافوری شراب ہے، خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی، جنت کی مڈل کلاس. وہ کہیں ہیں یسقون فیہا کاسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے، انہیں پلایا جا رہا ہے. یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے، کبھی نوکر ہوں گے، کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا، آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا، جنہیں اللہ نے مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان 4 چیزوں سے بنایا ہے، مٹی نہیں ڈالی. مشک، عنبر، زعفران، کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہ ہو تو اتر جاتا ہے. لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے. وہ کیسے؟ دیکھیے اللہ نے میک اپ کیا ہے حوروں کا. یہ توحید ہے. بیوٹی پارلر لے کے بیٹھا ہے، آؤ میک اپ ہوں گا. یہ میرے خدا کی شان نہیں ہے، غلط ترجمانی ہے یہ خدا کی توحید کی. یہاں کا میک اپ تو اتر جاتا ہے، منہ دھو اتر جاتا ہے. اللہ نے وہاں پرماننٹ میک اپ کیا ہے جو اترے گا ہی نہیں. میک اپ ہوا ہے صاحب. یاد رکھیے میرے رب کی شان یہ نہیں کہ وہ میک اپ کرے ہیرو کے. اس کی شان کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان. یہ اس کی شان ہے. یہ نہیں میک اپ ہو رہے ہیں، پاؤڈر، لپسٹک، فلا فلا، کاجل اور کیا کیا. وہ پتہ ہے عورتوں کو معلوم ہے، ہماری بہنوں کو کیا کیا لگاتے ہیں. یہ خدا کی شان نہیں ہے. اس کی شان ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. اب میک اپ بھی کس چیز سے ہوا؟ یہ در حقیقت ابن تیمیہ کے عقیدے کی عکاسی ہے. وہ بھی سنیے ذرا. یہ ہے اللہ اکبر. اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے. میک اپ بھی کیسے کیا؟ اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہرے پہ نور ڈالا. خدا کا چہرہ بانا پہلے تو. اور ہم یہی بتاتے آ رہے ہیں کہ پروردگار عالم چہرے سے پاک. شرح عقائد امام سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کی صفحہ 58 میں فرماتے وَلَا جِسْمَ لِأَنَّهُ مُتَرَقَّبٌ وَمُتَاحِزٌ وَذَلِكَ إِمَارَةُ الْحُدُوث. کہتے اللہ جسم نہیں ہے، وہ مادہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے، اس لیے کہ جسم مرکب ہوتا ہے، چیزوں سے بنتا ہے. جیسے آپ کا میرا جسم کس چیز سے بنا بھائی؟ مٹی، پانی، آگ، ہوا. 4 چیزوں سے بنا. 4 اجزاء کا نام انسان ہے. 4 اجزاء ملا انسان کی تخلیق ہوئی. 5واں ملا دیجئے روح. اور روح کیا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کا حکم ہے بس. قرآن میں کہا اللہ کا امر ہے. 4 چیزوں سے انسان کی چیز بنی ہے. تو معاذ اللہ اگر اللہ چہرہ رکھتا ہو تو چہرہ کسی مٹیریل سے بنا ہوگا تو اللہ مٹیریل کا محتاج. تو خدا سے پہلے مٹیریل ماننا پڑے گا. بھائی مٹی تھی تو انسان بنا، مٹی نہ ہوتی تو انسان کی تخلیق نہ ہوتی. پہلے مٹی پیدا ہوئی پھر انسان بنا ہے. تو خدا کا چہرہ اگر مان لے، جسم مان لے معاذ اللہ. اور اس کے بعد امام سعد الدین تفتازانی کیا فرماتے آگے؟ کہتے ہیں وَذَلِكَ إِمَارَةُ الْحُدُوث. جسم حدوث کی جو ہے حدوث کی علامت ہے. یعنی حدوث کیا کہتے ہیں؟ حادث سے بنا ہے. حادث وہ چیز ہے جیسے ہم حادث ہے، پہلے نہیں تھے، اللہ نے وجود بخشا، جب تک چاہیں گا رکھیں گا، میں جب چاہیں گا فنا کر دیں گا. ہم ہمیشہ سے نہیں تھے، ہمیشہ نہیں رہیں گے، مگر رب کی ذات غیر حادث ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہیں گی. تو چہرہ رب چہرے سے پاک ہے. اور اسی شرح عقائد کے اندر صفحہ نمبر 61 پہ امام سعد الدین تفتازانی فرماتے وَلَا مُصَوِّرٍ اَيْزِي صُورَةٍ وَشَقْلٍ مِثْلَ صُورَةٍ انسان او فرس. کہتے ہیں کہ اللہ مصور نہیں، یعنی اس کی کوئی شکل نہیں، اس شکل سے پاک ہے. امام سعد الدین تفتازانی کون ہے؟ عقائد کے امام ہیں جن کو یہ دیوبندی بھی مانتے ہیں، مگر صرف نام سے مانتے، عبارتیں اور بات نہیں مانتے. انہوں نے عقائد پہ کتابیں لکھی.
اور اسی پر سارے علماء اہل سنت کا عمل ہے. اہل سنت کا انہی کی عقیدے پر گفتگو ہوتی ہے کہ جو عقیدے انہوں نے بیان کیے. بڑی مشہور کتاب ہے شرح العقائد, امام نصفی کی عقائد کی شرح کی انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ اللہ مصور نہیں, یعنی اس کی کوئی شکل نہیں, جیسے انسان یا گھوڑے کی شکل ہوتی ہے, بھئی گھوڑا ہے, انسان ہے, یہ فلا فلا. اللہ ایسی کوئی شکل سے پاک ہے, اللہ کی شکل نہیں. لیکن یہ جناب یہاں پہ دہرا کیا رہے ہیں, اللہ نے اپنے چہرے کے نور کو حوروں کے نور پہ ڈالا ہے. یعنی اللہ کا پہلے چہرہ تصور کیا اور پھر کہا اپنا نور حوروں پہ ڈال رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ مصطفیٰ خدا کے نور ہے, تو آپ تو بڑا اعتراض کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب جب تم نے رسول کو اللہ کا نور مان لیا تو اللہ کا جز مانا, حصہ مانا, ٹکڑا مانا, اور ہم وضاحت میں کہتے ہیں جناب یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں. اٹھاؤ ہمارے اماموں کی کتاب, اعلی حضرت فاضل بریلوی سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک, شاہ عبدالعزیز سے حضرت امام عبدالباقی زرقانی تک, وہاں سے عبدالرحمن ابن جوزی تک, امام جلال الدین سیوطی تک, اور وہاں سے پورے آخری حضرت امام عبدالرزاق جو امام بخاری کے دادا پردادا استاد ہے, امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے, ان تک دیکھ لیجئے. سب نے یہی تشریح کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے نور ہے, اس سے مراد ہماری یہ نہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے.